السلام علیکم دوستوں اور ویورز، میں ہوں محمد رضوان خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارر سٹوریز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج جو واقعہ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ واقعہ ہمیں اسلام آباد سے وصول ہوا ہے، جو ہمارے ایک بہت اچھے لسنر نے ہم سے شیئر کیا ہے، جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے واقعے سے متعلق اس جگہ کی ویڈیوز اور تصاویر بھی ہم سے شیئر کی ہیں، جو میں آپ سب سے آج کے اس ایپیسوڈ میں شیئر کروں گا۔ ہمارے بھائی نے لکھا ہے کہ میرا تعلق اسلام آباد کے علاقے گولڑا شریف سے ہے۔ ہمارے گھر کے پاس ایک مسجد ہے جو بہت قدیم اور ایک تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ مسجد پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی مسجد ہے۔ یہ آج سے 21 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ سن 2002 کی بات ہے۔ مسجد میں جو امام صاحب ہوا کرتے تھے، وہ مسجد میں 5 وقت نماز بھی پڑھاتے تھے اور مسجد کی دیکھ بھال بھی وہی کیا کرتے تھے۔ ان کو 3 روز کے لیے شہر سے باہر جانا پڑ گیا تھا۔ ان کے شاگرد بھی موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اہل علاقہ سے درخواست کی کہ 3 دن کے لیے کوئی شخص مسجد کی ذمہ داری سنبھال لے۔ تب علاقے کے ایک معزز شخص نے یہ ذمہ داری سنبھالنے کے لیے حامی بھر لی، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وہ رات مسجد میں نہیں رک سکیں گے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رات کے وقت مسجد میں رک جاؤں گا۔ یہ سن کر امام صاحب کو تسلی ہو گئی اور وہ اسی دن اپنے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلے گئے۔ رات کے وقت میں سونے کے لیے مسجد آیا۔ مسجد کی حدود میں ہی کچھ کمرے تھے، جن میں سے ایک کمرے کی چابی امام صاحب مجھے دے کر گئے تھے۔ میں اس کمرے میں جا کر سو گیا۔ میری آدھی رات کو آنکھ کھل گئی۔ مجھے کنواں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کنواں چلا رہا ہے، اور رات کی خاموشی ہونے کی وجہ سے کنویں سے نکلتے ہوئے پانی کی آواز بھی میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ جب میں نے باہر نکل کر دیکھا تو مسجد میں کچھ لوگ تھے۔ ان میں سے کچھ نوافل ادا کر رہے تھے اور کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید فجر ہو گئی ہے۔ میں واپس کمرے میں آیا۔ کپڑے تبدیل کر کے جب میں باہر نکلا تو مسجد میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں بہت حیران ہوا کیونکہ وہ سب لوگ اچانک غائب ہو گئے تھے۔ میں اب تک یہی سمجھا تھا کہ مسجد کی دوسری چابی جن کے پاس ہے، انہوں نے مسجد کا دروازہ کھول کر اذان دی ہے۔ جب میں نے وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور اس کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا۔ اگلے روز جب میں سو رہا تھا، مجھے دوبارہ محسوس ہوا جیسے کنواں چل رہا ہو، کیونکہ مسجد میں تب پانی کا ذریعہ صرف وہ کنواں تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی 2-3 لوگ مل کر کنواں چلا رہے ہوں اور باری باری وضو کر رہے ہوں۔ میں نے ٹائم دیکھا تو ابھی فجر میں کافی وقت تھا۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں باہر جا کر دیکھ سکوں۔ جب کنویں کی آواز آنا تھم گئی، تب میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر جھانکا تو سامنے کچھ لوگ نوافل ادا کر رہے تھے، جو سفید لباس میں تھے۔ دکھنے میں سب بزرگ تھے اور ان کی سفید داڑھی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے جسم سے روشنی نکل رہی ہو۔ میں یہ سب دیکھ کر کافی خوفزدہ ہوا تھا، لیکن میرے دل کو یہ تسلی تھی کہ یہ جو کوئی بھی ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تیسری رات جب میں سو رہا تھا تو معمول کی طرح پھر مجھے کنواں چلنے کی آواز آئی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جنات ہیں جو کنواں چلا رہے ہیں۔ اس رات کچھ ہی دیر کنواں چلا، جس کے بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ میں اپنے بستر پر ہی لیٹا ہوا تھا کہ اچانک مجھے دھمک کی آواز آنے لگی۔ وہ دھمک کی آواز سننے میں ایک ہلکی آواز تھی، لیکن اس کی دھمک اتنی تیز تھی کہ میرے کمرے کے دروازے اور کھڑکی میں لرزش محسوس ہوتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا تو مسجد میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں باہر نکل کر دیکھتا ہوں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میں بہت ہمت کر کے باہر نکلا۔ میں نے مسجد میں دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کنویں کی جانب چل پڑا۔ ابھی کنویں کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اچانک میری نظر ایک ایسے وجود پر پڑی جس کو دیکھ کر میری حالت غیر ہو گئی۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک بہت بڑی جائے نماز پر بیٹھا تھا۔ اس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ بیٹھی ہوئی حالت میں بھی ایک عام انسان سے 3 گنا بڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی تسبیح تھی جو چمک رہی تھی۔ اس تسبیح میں ایک دھیمی روشنی نکل رہی تھی۔ اس شخص کا سفید لباس تھا، سر پر امامہ، اور دیکھ کر معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ایک روب اور جلال والا شخص ہو۔ وہ شخص تسبیح پڑھ رہا تھا اور تسبیح کے ہر دانے پر جب وہ کلام پڑھتا تھا تو ایک دھمک کی آواز آتی تھی۔ وہ شخص نیچے منہ کیے اللہ کے ذکر میں مگن تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میں خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں مسجد کے کمرے میں موجود تھا
اور میرے ارد گرد مسجد کے لوگ تھے جو فجر کی نماز پڑھنے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں مسجد کے صحن میں بے ہوشی کی حالت میں گرا ہوا تھا۔ وہ لوگ مجھے اٹھا کر کمرے تک لائے۔ ان لوگوں کو اس بارے میں نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ دوستوں، یہ اسکرین پر جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے لسنر کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ ہمارے بھائی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد میں کافی دن تک بیمار رہا۔ امام صاحب جب واپس آئے تو یہ سارا ماجرا میں نے ان سے شیئر کیا، لیکن ان کا جواب سن کر میں بہت حیران ہوا۔ امام صاحب نے بتایا کہ ان کے ساتھ آج تک کوئی ایسا واقعہ تو پیش نہیں آیا، لیکن وہ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ کنویں کے اندر جنات رہتے ہیں اور مسجد میں بھی رات کے وقت جنات عبادت کرنے آتے ہیں۔ امام صاحب نے بتایا کہ مجھے آدھی رات کو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ پھر ایک بار میرے شاگرد نے ایک ایسے وجود کو مسجد میں دیکھا جس کے پاؤں نہیں تھے اور وہ ہوا میں اڑ کر کنواں چلا رہا تھا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ اس مسجد میں نیک جنات ہیں اور ابھی سے نہیں، کئی 100 سالوں سے ان کا یہاں پر بسیرا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم سے اپنا واقعہ شیئر کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سب نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، جلد ہی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔